السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے دعائے حزب البحر کے بارے میں۔ دعائے حزب البحر سیدنا حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوئی۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا، قاہرہ کے بندرگاہ سے جا رہے تھے، ہواؤں کا رخ الٹا چلا، آپ کا جہاز وہیں پہ کھڑا رہا۔ آپ سے جو دوسرے تھے وہ پہلے ہی نکل گئے تھے، لیٹ ہو گئی، لوگوں نے طعنے دینے شروع کر دیے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا حزب البحر عطا کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان الفاظ کو کہا، فرمایا، اور اس کی تقلید میں حضرت ابوالحسن شاذلی نے کہا۔ ساتھ میں جو جہاز میں لوگ سوار تھے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ بھی کہیں، اور انہوں نے بھی ساتھ ہی کہا تھا، یعنی 360 کا نمبر تھا۔ تو اس کی برکت سے ہواؤں کے رخ مڑ گئے اور آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور حج ادا کیا۔ یہ دعا بہت مشہور ہوئی، پوری دنیا اس کو پڑھتی ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، دعا اگر سمجھو کہ اس کی قبولیت ہو جائے پڑھتے ہوئے، تو اس کو خوشبو آئے گی، بہترین خوشبو، ایسے سمجھے جسٹ لائک مشک زعفران، بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے۔ اب اس کے بارے میں کہ اس کا جو اصل ریویلیشن ہے، جہاں پہ یہ نازل ہوئی، تو وہ یہ پانی کا حزب ہے، حزب البحر۔ سلسلہ شاذلیہ میں دیگر حزب بھی ہیں، حزب البر، حزب البحر۔ اسی طرح سے سلسلہ شاذلیہ میں دلائل الخیرات بھی ہیں، اور قصیدہ بردا شریف بھی ہے، درود تاج بھی ہے۔ سلسلہ شاذلیہ میں عشق کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جس عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کلمات جاری ہوئے وہ کلمات مقبول الکلمات ہوئے اور مشہور کلمات ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مصائب و آلام سے نجات کا باعث ہوئے۔ دنیاوی حاجات تو ایک معمولی چیز ہے، روحانی درجات میں بھی اس سے اضافے ہوئے، ولایتیں عطا ہوئیں۔ اب اس کی طرف ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ دعا کا مقصد، کوئی دعا صرف پڑھنا نہیں ہوتا، دعا کا مقصد ہے مانگنا، اپنے رب سے مانگنا، اللہ رب العالمین سے مانگنا۔
آپ کیسے مانگتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ، آپ کے اختیار میں کہ آپ کیسے مانگتے ہیں۔ تو ایسی یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کیسے مانگتے ہیں۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، جیسے بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے، اے بندے خدا، اگر تو اپنے رب سے کم از کم ایسے مانگے تو مجھے یقین ہے کبھی نا امید نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو خانقاہوں پہ، آپ لوگوں کے پاس جا کے ان کے آگے رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کے مقبول کلمات آپ کے ہاتھ میں ہیں، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، پاورفل کلمات آپ کے سامنے ہیں، اس کو پڑھا کریں، لیکن اس کو مانگا کریں، اور ان وقوف پہ نظر کیا کریں کہ یہ وقوف کہاں پہ ہے، کس مقصد کے لیے۔ جہاں وقوف رزق کے آیات ہوں تو رزق مانگا کریں، جہاں پہ حفاظت ہو تو حفاظت مانگا کریں، اسی طرح اس کو مانگنا ہے۔ اب اس کا نقش بنا کے، آج کل لوگ بہت سارے نقش دے دیا آپ کو، یہ حزب البر کا نقش ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ نقش بناتے کیوں؟ یہ تو دعا ہے، یہ مانگو اور آپ مانگیں۔ آپ یہ نہ کریں کہ نقش لکھنا ہے۔ نقش کیوں لکھا جاتا ہے؟ نقش تو تب لکھا جاتا ہے جب آپ اس کا کوئی اسپیشل عمل کریں، دیپ جلائیں۔ آپ کو اگر دیپ جلانا ہے تو پھر اعداد حرف میں نقش لکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اعداد پوری صورت کے خود نکالنے ہیں، نہ کہ نکالے ہوئے۔ بہت سارے نقوش کے اعداد غلط ہوتے ہیں۔ اب یہ صرف عاملوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی خاص عامل عمل کرنا چاہے تو وہ نقش ساری دعا کے خود اعداد نکالے، اور جو اعداد درست ہوں اس کے مطابق نقش نکالے، اور وہ خود کسی کو بنا کے نقش دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ نقش ہوتا تو حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نقش دیتا کرتا، نقش اس نے نہیں دیا، یہ کلمات ہیں۔ درود تاج ہے، وہ کلمات ہیں، قصیدہ بردہ ہے، وہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کو پڑھو، مانگو رب سے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے اگر آپ کو خاص ضرورت پڑ جائے تبھی ان کے اعداد خود استخراج کریں، سرٹیفائی کریں، اگر وہ صحیح ہو تو ان اعداد کے مطابق نقش لکھیں، نہیں ورنہ تو نقش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کو پڑھیں اور اس فیض کو حاصل کریں۔ آپ کی جتنی بھی دنیا کی حاجتیں اس سے پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ شاذلیہ سلسلے کے اوراد ہیں، بہت سارے حزب ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، اور یہ مقبول کلمات ہیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نقوش لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پڑھے جاتے ہیں۔ شاذلیہ سلسلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، دعاؤں کو مانگتے ہیں، اور جب مانگا جاتا ہے تو اس میں تعداد بھی نہیں دیکھی جاتی، جتنا آپ کا وقت ہو۔ اگر آپ مانگ رہے ہیں تو 2 رکعت نوافل پڑھیں، اور اس نوافل میں پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 9 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد
دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آپ دعا پڑھیں، دعا مانگیں، یاد ہے یاد کریں، یاد مانگیں، یاد نہیں ہے سامنے رکھیں، دیکھ کے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کر دے گا۔ جو نظام ہستی چلا رہا ہے اس کے دروازے بند نہیں ہیں، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہیں ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جو شرع کے خلاف احکامات ہیں، جو آپ لوگوں کو پریشان کریں۔ ایسے عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں جو آپ سے پیسے مانگتے پھریں اور آپ کی حیثیت ہی نہ ہو دینے۔ تو آسان طریقہ ہے جو ہمارے سلسلوں میں ہے وہ اوراد ہیں، اور ان اوراد کو پڑھیں۔ یقین جانیں 100 1 اور 10 کی میں بات نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 100 سے 101 یعنی 100، تو بھائی فیصد ہوتی ہی 100 ہے، تو 100% شیورٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر کوئی ان اذکار کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کامیابی ہوتی ہے۔ 100 1 110 20 150 یہ جھوٹ ہے، جھوٹ میں نہیں بولتا، فیصد ہوتی 100 ہے، اور اسے فارسی میں فیصد کہا جاتا ہے، اور اسے انگلش میں پرسنٹ ٹوٹل کتنی ہے 100 ہے، تو 100 کی 100% سمجھو کامیابی ہے، اور اس پہ عمل پیرا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب خوش ہیں، ٹھیک ٹھاک صحت مند، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جو نہیں پڑھتے وہ ان کو شکایتیں کرتے تھے، شکایتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ تنگ بھی کرتے ہیں، تو اگر میں ان کو جواب نہیں دیتا کہ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ خود کریں، خود عمل کریں، خود محنت کریں، خود خوش اللہ کی طرف راغب ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔